زندہ باد زندہ باد۔ جس کا بنیاد پیر میر علی شاہ گولوی رحمت اللہ علیہ، حضرت جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ، اسی طرح میں اس ہستی کا بات کروں جنہوں نے اپنے زندگی ختم نبوت کے لیے وقف کیا ہو، جناب حضرت مولانا پیر سید احمد ابو الحسنات قادری جیسے شخصیات اس جماعت کا بنیاد رکھا۔ امیر شریعت سید تعالی شاہ بخاری، پیر ابو الحسنات قادری، اور اسی طرح اہل تشیع مکتب فکر کے رہنما جناب محترم سید مظفر علی شمسی جیسے شخصیات اس جماعت کے بنیاد رکھنے والے ہیں، اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ایک متفقہ پلیٹ فارم ہے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے تمام مکاتب فکر کام کرتے ہیں، تمام مکاتب فکر کا جدوجہد ہے، تمام مکاتب فکر نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر میدان پر آ کر حضور کے ناموس کا تحفظ کیا۔ آپ دیکھتے ہو سن 1953 کے تاریخ، سن 1953 میں پاکستان میں ختم نبوت کے منکرین نے سوچا کہ ہم پاکستان میں ختم نبوت کو ختم کر کے یہاں ان لابیوں کا قانون، ان لابیوں کا دین کو لا کر ہم کام کریں گے، مگر میرے دوستو تمام مکاتب فکر کے بزرگوں نے سوچ کر سر جوڑ کر بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد امیر شریعت سید تعالی شاہ بخاری، سید ابو الحسنات قادری، سید مظفر علی شمسی، اور اسی طرح سید داؤد غزنوی، تمام مکاتب فکر کے بڑے وقت کے بڑے شخصیات ہیں، بڑے لیڈر ہیں، انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر حضور کے ناموس کے تحفظ کے لیے میدان پہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو آج تک الحمدللہ مجھے وہ سعادت حاصل ہے، میں ہر مکتب کے مسجد میں جا کر حضور کے ختم نبوت کا نام لے کر حضور کے ختم نبوت کے کام کا ترغیب دیتا ہوں، اور ان ملعون جو حضور کے ختم نبوت کا انکار کیا، جنہوں نے حضور کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو سمجھاتے ہیں جناب ہمارے جتنا بھی ہو سکتے ہیں ہم بھیک مانگ سکتے ہیں، بھوکا رہ سکتے ہیں، مگر حضور کے ناموس پر سمجھوتا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستو الحمدللہ شاہد اس مسجد میں میرے اور آپ کا مخدوم حضرت مولانا مفتی شفیق قادری صاحب بھی آیا ہوگا۔ حضرت مولانا مفتی شفیق قادری صاحب دامت برکاتہ عالیہ سے کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی تو حضرت نے حکم دیا کہ آپ جائے وہاں میرا دوست میرا مریدین رہتے ہیں، آپ وہاں جا کر ختم نبوت کے حوالے سے بیان کریں۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو عقیدہ ختم نبوت قرآن اور احادیث کی روشنی میں قرآن میں 100 آیات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آقا انعامدار سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا آخری نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 210 احادیث آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت کے صبح تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید آسمانی آخری کتاب قیامت کے صبح تک، یہ امت آخری امت قیامت کے صبح تک۔ اب حضور کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو تمام امت کے اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ وہ مسلمان نہیں، کافر اور زندیق ہے۔
میرے دوستو، عقید ختم نبوت آدم علیہ السلام سے نبوت جاری ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ آدم سے پہلے کوئی نبی نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت و ثبوت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوا۔ یہی عقید ختم نبوت ہے۔ اب آیا کہ عقید ختم نبوت صحابہ کا اجماع سے ثابت ہے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے زندگی میں، جہاد اور غزوات میں، مکی اور مدنی زندگی میں 259 صحابہ نے دین کے لیے شہادت نوش کیا، مگر سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے 1200 صحابہ نے شہادت نوش کی۔ سبحان اللہ۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مسیلمہ کذاب نے اعلان کیا کہ ہم سب کچھ مانتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، قرآن کے تلاوت بھی کرتے ہیں اور کلمے بھی پڑھتے ہیں، صرف اور ہمارا اختلاف مسلمانوں سے یہ ہے کہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، ہم آخری نبی نہیں مانتے۔ اس بات پر جنگ ہوا، سیدنا صدیق اکبر اور تمام صحابہ نے سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ پر بیعت کر کے اور میدان پر آ کر مسیلمہ کذاب اور ان کو ماننے والوں کو نام و نشان کیا۔ میرے دوستو، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے امت میں 30 کذاب آئیں گے۔ اِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ 30 کذاب آئیں گے، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ وہ کذاب ہوگا، آخری نبی میں ہوں، مجھ پر نبوت ختم ہوگی۔ بے شک۔ اسی طرح مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، صحابہ اکرام میدان پر آ کر مسیلمہ کذاب اور ان کا ماننے والوں کا نام و نشان ختم کیا، اور ان کا نماز کو نہیں دیکھا، ان کا روزے کو نہیں دیکھا، اور ان کا یہ کلمے کو نہیں دیکھا، بلکہ اس بات پر جنگ ہوا کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے نہیں مانتے؟ وہ کہتے کہ حضور کے بعد نبوت جاری، مسیلمہ کذاب نبی ہے۔ اس بات پر جنگ ہوا اور ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ اسی طرح میرے دوستو، بہت سارے کذاب آ گیا، مگر ایک ہندوستان کے سرزمین پر میرے دوستوں میں 10 سال سابقہ ربوا چنار ننگر میں رہ کر آیا ہوں۔ وہاں میں نے ابتدا سے لے کر آخر تک تعلیم حاصل کیا ہے۔ میں چنار ننگر کے سرزمین کا گلی گلی کو جانتا ہوں۔ میں وہاں تعلیم الاسلام کالج میں 5 سال تک خطابت کیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ وہاں کے قادیانی کس طرح پھرتے ہیں، وہاں وہ کس طرح کام کرتے ہیں، آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ چنار ننگر میں ربوا میں ہمارا قانون ہے۔ الحمدللہ وہاں تمام مکاتب فکر کا کانفرنس ہوتا ہے ہر سال 12 ربیع الاول میں وہاں چنار ننگر کے دھرتی پر، شہر میں، اقصی چوک پر اور ایوان محمود کے سامنے، گول بازار میں اور بیانات ہوتے ہیں، اور کوئی کسی قادیانی کو جرأت نہیں ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو روکے۔ سبحان اللہ۔ ایک وہ زمانہ تھا، اس دھرتی پہ مسلمانوں کو آنے نہیں دیتے تھے، مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے، اور وہاں ختم نبوت کا نام لینا ایک زمانے میں جرم تھا۔ الحمدللہ تمام مکاتب فکر کے بزرگ اور محنتوں سے، ان کا کاوشوں سے آج وہاں ہر سال 12 ربیع الاول میں جلوس نکلتا۔ سبحان اللہ۔ وہاں مسلم کالونی میں
عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ایک بہت بڑا ادارہ قائم ہے جہاں پر 500 علماء اکرام تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اسی طرح مسلم کالونی کے ساتھ آگے 2 دریاؤں کے بیچ میں وادی عزیز شریف ہے، وہاں ایک پیر صاحب ہے جس کے نام حضرت مولانا محبوب الہی صاحب ہے۔ الحمدللہ ان بزرگوں نے، تمام مکاتب فکر کے بزرگوں نے مل کر ہر سال وہاں متفقہ طور پر جلوس نکالتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا جلوس نکالتے ہیں، ناموس رسالت کا جلوس نکالتے ہیں، 12 ربیع الاول میں جلوس نکالتے ہیں، اور وہاں اعلان کرتے ہیں کہ حضور آخری نبی ہے۔ حضور کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، اگر حضور کے بعد کسی کو نبی مانا جائے، وہ کافر اور مرتد اور زندیق ہے، ان کا ساتھ کھانا پینا بھی حرام ہے، سبحان اللہ، بیٹھنا بھی حرام ہے، ان کا ساتھ سلام دعا بھی حرام ہے۔ سبحان اللہ، بے شک یہ میرا فتویٰ نہیں، تمام مکاتب فکر کا فتویٰ ہے۔ حضرت اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ قادیانیوں کا ساتھ کھانا پینا حرام ہے۔ سید مظفر علی شمسی اہل تشیع مکتب فکر کا رہنما ہے، اس کا فتویٰ ہے کہ قادیانیوں کا ساتھ کھانا پینا حرام ہے۔ اسی طرح دیوبند کے مکتب فکر کے علماء کا فتویٰ ہے کہ قادیانیوں کا ساتھ کھانا پینا حرام ہے۔ میرے دوستو، میرے پاس یہ کتاب موجود ہے، سید مظفر علی شمسی اہل تشیع مکتب کا رہنما ہے۔ اسی طرح میرے پاس کتاب موجود ہے جس میں حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی جیسے شخصیات کا تقریر موجود ہے، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ کا تقریر موجود ہے، سید ابوالحسنات قادری جیسے شخصیات کا تقریر موجود ہے، حضرت مولانا سید محمود رضوی قادری کا تقریر موجود ہے۔ میرے دوستو، یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ میں 10 سال رہ کر آیا، وہاں ربا کے سرزمین پر رہ کر آیا ہوں، آپ کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ وہاں کے سرزمین بہت خوبصورت ہے، مگر وہاں کے روڈوں کو دیکھو ٹوٹے ہوئے، ان کا نالے نہیں ہے، اور وہاں یہاں آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہاں ہم نے اسپیکروں میں آزان دیتے ہیں۔ واللہ میں اس مسجد میں کہہ رہا ہوں، وہاں کسی قادیانی کو جرت نہیں کہ اسپیکر کھولے، سبحان اللہ، کسی قادیانی کو جرت نہیں کہ نیا عبادت گاہ بنائے، کسی قادیانی کو جرت نہیں چناب نگر کے سرزمین پر اور اپنے عبادت گاہ کو مسجد کہے۔ الحمدللہ وہاں مسلمانوں کا زور ہے، وہاں مسلمانوں کا طاقت ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہر سال اکتوبر میں کانفرنس ہوتا ہے چناب نگر کے سرزمین پر، اس میں تمام مکاتب فکر کے رہنما آتے ہیں، ختم نبوت پر تقریر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، میرے 10 سال میں ان کا ایک ایک چال دیکھا ہے، میں ان کا ایک ایک جھوٹ دیکھا ہے، میں ان کا ایک ایک فراڈ دیکھا ہے، جہاں جاتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ میں چناب نگر کے دھرتی کے رہنے والا ہوں، میں ربوا کا ایک ایک گلی کا کرنے والا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جہاں قادیانیوں کا قبرستان بنا ہوا ہے، ایک قبرستان کو دھوکہ دے کر مسلمانوں کو کہتے ہیں ہمارا وہاں جنت ہے، دونوں جہنم، دونوں جہنم۔ یہ مسلمانوں کا قائد اور نظریہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے اور اس پر ایمان نہیں رکھتا ہے، وہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میرے دوستو، اب آیا کہ کوئی کہتا جناب میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، تو آپ ان قادیانیوں سے سوال ہے میرا، جہاں بھی کوئی قادیانی ہے، میرا سوال ہے کہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہو، ہمارے سامنے آ کر بیٹھو، ہمیں لکھ کر دیو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی ہے، اس کے بعد قیامت ثبوت تک اگر کوئی نیا نبی پیدا ہو کر کوئی کہے کہ میں نبی ہوں، اگر کوئی کہے میں نبی ہوں، ذلی نبی ہوں، بروزی نبی ہوں، کوئی کہے تو
تو وہاں آپ لکھ کر دیں وہ کافر اور مرتد ہے، اسلام کا ساتھ ان کا تعلق ہے۔ آپ کو دھوکہ دیں گے، کہیں گے جناب ہم کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھتے نہیں پڑھتے؟ آپ اس کلمے میں آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کلمے میں آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح سید ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں ان کا نماز کو نہ دیکھو، ان کا روزے کو نہ دیکھو، ان سے یہ پوچھو کہ حضور کے بعد اگر کوئی دعویٰ کرے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ چیز پوچھنا چاہیے۔ یہاں آپ کو دھوکہ دیں گے۔ کچھ عرصے پہلے یہاں پر صحافی آیا تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ فراڈ کیا، کہا جناب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخری نبی مانتے ہوں، پھر حضور کے بعد اگر کوئی دعویٰ کرے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ لعنت بھیجو اس پر۔ میرزا قادیانی نے 1901 میں نبوت کا دعویٰ کیا، اس پر لعنت بھیجو۔ جو میرزا قادیانی کو نبی مانے اس پر بھی لعنت بھیجو۔ جو میرزا قادیانی کو اگر مجدد بھی مانے اس وقت پاکستان کا آئین میں درج ہے، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا آئین کا فیصلہ ہے، متفقہ فیصلہ ہے، تمام مکاتب فکر کا فیصلہ ہے اور امت کا فیصلہ ہے۔ میرزا قادیانی کو جو نبی مانے وہ بھی کافر، میرزا قادیانی کو مجدد مانے وہ بھی کافر۔ یہ آئین میں لکھا ہوا، آئین میں درج ہے۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کے ثبوت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، پیدا نہیں ہوگا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے نا، اس پر آپ کا پکا ارادہ ہے نا۔ اگر کوئی کے دلیل کہ ہمارا دلیل یہ ہے کہ حضور کے بعد اگر کوئی دعویٰ کرے وہ کذاب ہوگا، وہ لعنتی ہوگا، وہ دجال ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا، یہ ہمارا پکا اور عقیدہ ہے۔ یہی مسلمان کی علامات ہے، یہی عشق رسول کا علامات ہے، یہی محبت رسول کا علامات ہے۔ میرے دوستو، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی قیامت ہندوستان کے سرزمین پر کوئی قادیانی آج تک یہ نہیں کہہ سکتے ہیں میرزا قادیانی کے پیدائش میں بھی ٹال مٹول کرتا ہے۔ اور اسی طرح میرزا قادیانی جہاں مرا ہے اس پر بھی ٹال مٹول کرتے ہیں۔ ہمارے پاس سارے ثبوت آئے، کوئی بیٹے ہمارے ساتھ۔ میرزا قادیانی نے ایک دعویٰ نہیں کیا۔ اب ایک مانو نا، میرزا قادیانی کہتے ہیں کبھی مجدد ہوں تو مجدد مانو، کبھی کہتے ہیں میں مہدی ہوں، کبھی کہتے ہیں میں مریم ہوں، کبھی کہتے ہیں کہ میں مریم سے خود عیسیٰ پیدا ہو گیا۔ اب بتاؤ آپ کا ذہن کام کرتا ہے جی؟ کبھی کہتے ہیں نعوذ باللہ قادیانی، میرزا قادیانی نے 5 نومبر 1901 میں ایک رسالہ لکھا، اس کا نام رکھا ایک غلطی کا ازالہ۔ اس ایک غلطی کے ازالہ صفحہ نمبر 3 پر لکھا ہے، قرآن میں آیت ہے محمد رسول اللہ والذین معہ۔ میرزا قادیانی کہتے ہیں یہ آیت میرے لیے نازل ہوا۔ آج قادیانی آپ کے سامنے کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمے میں آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ سے مراد محمد عربی کو نہیں لیتے، قادیان کے ملعون کو لیتے۔ میرے دوستو، اب آیا کہ قادیانی مجھے یہ جواب دے کہ میرزا قادیانی ایک تھا یا بار بار تبدیل ہوتے گیا؟ کشتی نوح صفحہ نمبر 45 سے 48 تک میرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ میں مریم تھا، مجھے حمل ہو گیا 10 ماہ کا،
میں قادیانیوں کو کہتا ہوں، چیلنج سے کہتا ہوں، جلال نگر کے سرزمین پر بھی کہا کہ لاؤ کشتی نو، میں نے دیکھا ہوں جو سزا دے میں اس کے لیے جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ مرزا قادیانی کو حمل ہو گیا، مرد کو کبھی حمل ہوا ہے؟ آپ خود کہہ دو، نہیں ہوا ہے کبھی؟ اور کتنے ماہ کا حمل ہوتا ہے عورت کو، خواتین کو؟ 9 ماہ کا۔ اس نے لکھا ہے مجھے 10 ماہ کا حمل ہو گیا۔ جی اب بتاؤ، میں بتا رہا ہوں، قادیانی اس کتاب کو مطالعہ کرے، مطالعہ کرنے کے بعد آپ میرے سامنے آ کر دکھائے، کشتی نوح صفحہ نمبر 45 پر لکھا ہوا ہے، پھر کہتے میں مریم سے خود عیسیٰ پیدا ہوا۔ اب مجھے بتائے اگر مرزا قادیانی عیسیٰ ہے تو عیسیٰ کا باپ ہے؟ جی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا باپ؟ بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ مرزا قادیانی کا 6 فٹ کا باپ ہے جس کا نام غلام مرتضیٰ ہے، یا کہے میں غلام مرتضیٰ کا بیٹا نہیں ہوں، ہے نہیں ہے؟ صحیح بات ہے، غلام مرتضیٰ کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام شادی شدہ نہیں۔ قادیانی جواب دے کہ مرزا قادیانی شادی شدہ نہیں تھا۔ ایک چیز پر قادیانی آپ سے بحث نہیں کرتے، کبھی عیسیٰ کی طرف جاتے، کبھی مہدی کی طرف۔ آئے مرزا قادیانی کا، میرے سامنے مرزا قادیانی کا موضوع پر گفتگو کرے۔ مجھے معلوم ہے قادیانیوں نے وہاں ربوہ میں تعلیم الاسلام کالج کے اندر ایک ملازم نے مجھے کہا، مولوی صاحب واللہ میں قادیانی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مجبوراً قادیانی ہوں۔ میں نے کہا کیوں مجبوراً قادیانی ہے؟ اس نے کہا جب میں کلمہ پڑھوں گا مجھے انہوں نے ایک لڑکی دیا، لڑکی کے لالچ میں میں اپنے ایمان کو کھو بیٹا، اب میں پچھتا رہا۔ شاید یہاں کے قادیانیوں کو اسی دھوکے میں پھنسایا گیا، بے شک یہاں کے لوگوں کو لڑکی کے لالچ میں یا ویزا کا لالچ میں یا پیسے کا لالچ میں پھنسایا گیا۔ وہاں ان کے پاس 3 چیز ہے، لڑکی، ویزا یا پیسہ، بے شک یہاں بھی ہے نہیں ہے؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ کوئی کہے قادیانی اگر اس لالچ میں نہیں آیا تو مجھے بتائے۔ اور میرے دوستو، ان کا کلمے کو نہ دیکھو، ان کا نماز کو نہ دیکھو، بس یہ چیز دیکھو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا نہیں وہ ہمارا ہے۔ بے شک جو حضور کے ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ تمام دین پر ایمان نہیں رکھتا۔ بے شک ختم نبوت ایمان اور دین کا روح ہے، ختم نبوت ایمان اور دین کا روح ہے۔ اب دیکھو روح ہے تو میں گفتگو کرتا ہوں، روح ہے تو میں وہاں سے چل کر آیا ہوں، روح ہے تو میں والاڑکانہ سے آپ کا گاؤں میں آیا ہوں، روح ہے تو مولانا شفیق قادری صاحب نے مجھے بھیجا ہے، روح ہے آج میرا آپ بیان سنتے ہو، روح ہے تو میں ختم نبوت بیان کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ روح نہیں ہوتا تو نہ میں گفتگو کر سکتا، نہ میں وہاں سے چل کر آ سکتا، نہ میں آپ کو دیکھ سکتا۔ یہ ہے روح ہے سب کچھ ہے نا؟ صحیح بات ہے۔ روح ہے میں گفتگو کرتا ہوں، روح ہے میں وہاں سے چل کر آپ کا پاس آیا ہوں، روح ہے میں اہل سنت کے دوستوں کو بیان سنا رہا ہوں، روح ہے میں اہل تشیع مکتب کے دوستوں کو بیان سنا رہا ہوں۔ روح نہیں تو میں کچھ ہوں۔ بے شک سب کچھ کس چیز میں ہے؟ روح کو پردار ہوگا۔ کتنے بھی آدمی جوان ہو، صحت مند ہو، روح نکل جائے چل سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح عقیدے ختم نبوت دین اور ایمان کا روح ہے۔ بے شک اب عقیدے ختم نبوت ہے تو نماز ہے، سن لو، عقیدے ختم نبوت ہے تو نماز ہے، عقیدے ختم نبوت ہے تو قرآن کا تلاوت
عقیدہ ختم نبوت ہے تو نوافل ہے، عقیدہ ختم نبوت ہے تو اہل بیت سے محبت ہے، بے شک عقیدہ ختم نبوت ہے تو صحابہ اکرام سے محبت ہے، عقیدہ ختم نبوت ہے تو میں اہل سنت ہوں، عقیدہ ختم نبوت ہے تو میں مسلمان ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت نہیں، 1000 دفعہ نماز پڑھ لے نماز قابل قبول نہیں۔ بے شک بے شک عقیدہ ختم نبوت نہیں، 1000 دفعہ روزہ رکھے روزہ قابل قبول نہیں۔ عقیدہ ختم نبوت نہیں، 1000 دفعہ حج کرے حج قابل قبول نہیں۔ دین کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ عقیدہ ختم نبوت پر۔ بے شک عقیدہ ختم نبوت پر ہے۔ میرے دوستو، اب آپ کو نماز بھی دکھائیں گے، آپ کو قرآن بھی دکھائیں گے، آپ کو روزہ بھی دکھائیں گے، قربانی بھی دکھائیں گے، مگر 1000 دفعہ قربانی کرے جس کا تعلق حضور کے ختم نبوت کے ساتھ نہیں، اس کا دین کے ساتھ ہوتا ہے۔ بے شک آپ کسی مفتی کے پاس جائیں، کسی بھی بزرگ کے پاس جائیں، پچھلے دن حضرت سائیں کمبر والے حضرت سائیں غلام حسین شاہ صاحب دامت برکات نازیہ کے پاس اسی چیز کو رکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا جو ممکن ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ سائیں کمبر والا نے کہا جو حضور کے ختم نبوت کے نہیں وہ دین کا نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ جو ختم نبوت کا نہیں اس کا نماز قابل قبول نہیں، جو ختم نبوت کے نہیں اس کا دین کا کسی بھی چھوٹے سے کام میں کوئی تعلق نہیں۔ 1000 دفعہ نماز پڑھ لے، 1000 دفعہ قرآن کی تلاوت کرے، مگر اس کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بے شک میرے دوستو، ختم نبوت یہ آج سے نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر حضور کے بعد نبوت جاری ہوتا، اگر نبی آنا ہوتا تو کیا ابو بکر صدیق جیسے شخصیت نہیں تھی؟ بے شک عمر جیسے شخصیت نہیں تھی، عثمان جیسے شخصیت نہیں تھی، علی شیخ خدا جیسے شخصیت نہیں تھی؟ بے شک ان کو نبوت نہیں ملا، صحابہ اکرام اتنا مرتبہ پر نہیں پہنچ سکے، ہاں پھر اس کے بعد 1400 سال گزر گیا، کوئی بھی اس مقام مرتبہ پر نہیں پہنچ سکے۔ کیا مرزا غلام قادیانی جیسے ایک جس کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا ہوں، جس نے پورے زندگی محمدی بیگم کا پیچھے رکھا، بے شک آپ نے سنا ہوگا، ہاں ہاں اور اس کو محمدی بیگم نہیں ملا، وہ خواب میں بھی دیکھتا ہے۔ اور اسی طرح جس نے پورے زندگی وہ امام دین کے ساتھ بھاگے، وہ باپ کا پینشن لے کر چلا گیا، ان سے پوچھو امام دین والا معاملہ کیا ہے، بتائیں گے۔ وہ امام دین والا معاملہ کیا ہے یہ بھی بتائیں۔ ان سے پوچھو کہ مرزا قادیانی نے شراب پیا نہیں پیا، شرابی صاحب بے شک پوچھو ان سے نبی زندگی میں جھوٹ نہیں بولے، جی نبی کا زبان پاک ہوتا ہے، نبی کی زبان پاک ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی 200 جھوٹ بولے، 200 زیادہ بولے۔ نبی شراب دور کے بعد شراب کے کنارے پر بھی نہیں، اور تو شراب دور کے بعد اس چیز کی طرف گئے نہیں۔ بے شک بے شک مرزا قادیانی شراب بھی پیا کرتے تھے۔ احمدی بلڈنگ لاہور میں وہاں ایک ان کا مرید وہ شراب لایا کرتے تھے، تیمن شراب۔ یہ نبی ہو سکتا ہے؟ اور مرزا قادیانی محمدی بیگم کے پیچھے لگا، آپ کو پتا ہوگا یہ واقعہ،
आपने सुना सुना होगा। सुना दे से सुना दे। मोहम्मदी बेगम कोई इनके रिश्तेदार था, उनका बाप को कोई काम पड़ गया जमीनों का, इनका पास आ गया, बहुत खूबसूरत। मिर्जा कादियानी ने शर्त लगाया कि अभी जाओ, कुछ दिन के बाद आगे कहा कि अल्लाह ताला ने मेरा निकाह आसमानों पर आपके बेटे से किया। उसको मालूम हो गया, उसने कहा कि जमीनों को आग लगाओ, जमीनों को आग लगाओ, अपने बेटियां को नहीं दूंगा। बेशक। फिर मिर्जा कादियानी ने दावा किया, कहा कि अगर मुझे नहीं दिया गया, जिसको दिया वो मुझसे पहले मर जाएगा, फिर मेरे पास आएगा। मगर अल्लाह का ऐसा हुआ, मिर्जा कादियानी पहले जहन्नम में चला गया, वो बेचारा बाद में। उस मोहम्मदी बेगम से मुलाकात के लिए हमारे बुजुर्ग हजरत मौलाना मंजूर अहमद चलियोती रहमतुल्लाह अलैह गया, वो मुसलमान थे। मेरे दोस्तों, मिर्जा कादियानी ने सबसे पहले मुजद्दद होने का दावा, मेरे पास किताब, कादियानी अगर कहे अपने किताब ले आए, मैं उनको जवाब दे दूंगा। ये कोई कादियानी आज तक जवाब नहीं देंगे। कादियानी मरेगा, जेब पे गुड़ पी सकते हैं, मगर कभी जवाब नहीं देंगे। देखो, एक आदमी ने कितने दावा, सुनो, 1880 में मिर्जा कादियानी ने मुनिम मिनल्लाह होने की दावा की। इसी तरह 1882 में मुजद्दद होने का दावा किया। 1891 में मसीह मौजूद होने का दावा किया। 1899 में जिल्ली बुरूदी नबूवत का दावा किया। 1901 में मिर्जा कादियानी मुस्तकिल। अब बताए, कादियानी मिर्जा कादियानी को नबी मानते हैं या बुजुर्ग? हाँ, का मिर्जा कादियानी का बेटा बशीरुद्दीन मामून ने लिखा है, जो मिर्जा कादियानी को नबी न माने वो पक्का टक्का काफिर है। अब अगर कादियानी ये कहते हैं कि मिर्जा कादियानी को नबी नहीं मानते, उसको बुजुर्ग मानते, कादियानियों की तरफ से भी काफिर है, कादियानियों की तरफ से काफिर है। हम तो कहते हैं मिर्जा कादियानी को नबी मानना तब भी काफिर, बुजुर्ग मानना तब भी काफिर है। जो मिर्जा कादियानी के कुफर में शक करे वो भी काफिर है। ये तमाम मकातिब फिक्र, बरेलवी मकतब फिक्र का भी फतवा है, आला हजरत का फतवा है, इसी तरह सैयद अबुल हसनात कादरी का फतवा है, और इसी तरह जामिया नईमिया लाहौर का मदरसा है और उसका भी फतवा है, और जामिया गौसिया और कराची का जो मदरसा है उसका भी फतवा है, जामिया रिजविया फैसलाबाद का भी फतवा है। जो मिर्जा कादियानी और मिर्जा कादियानी को नबी माने या उसको बुजुर्ग माने, वो पक्का टक्का का। मेरे दोस्तों, अब आपको एक बात बताऊं, मिर्जा कादियानी ने जो दावा किया है, ये सुनो। हमने कभी कुरान का हाफिज है इधर? जी, कुरान में कहीं है इन्ना अंजल्लाहु करीबन मिनल कादियान, है कहीं लिखा हुआ है? ये कादियानी सादा मुसलमानों को धोखा देते। इनके जो दज्जाल होता है ना, मुरब्बी, हमारा सामने तो कभी नहीं आता, हमें इसको पता है। हमारा वहाँ मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब है चनाब नगर में, उसने इनको तो डंडा दिया हुआ है। वो एक गहरे मुरब्बी खुशाब, वहाँ वो कह रहा था कि हम तो वहाँ अजान भी देते हैं, वहाँ हमारा बहुत खुला चीज़ होता है। तो मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा ने कहा, कहाँ अजान देते हो? उसने कहा कि मैं भी वहाँ से आया हूँ, आपका मतलब मदीने से। ये कादियानी रब आपको मतलब मदीने का मकान मर्तबा देते। तो मेरे दोस्तों, एक और बात, कादियानियों का एक और तरीका है, जो कादियानियों ने वहाँ एक कब्रिस्तान जहन्नम बनाया रबवा में, उसके लिए फीस लेते। कोई कादियानी मुझे कहे वहाँ फीस लेते, मरेगा जो वहाँ दफन करने के लिए जो पहले फीस देगा निस्फ अपने कमाई का, उसको वहाँ दफन करें, वरना दफन करने नहीं देते।
تو قادیانیوں کا ہر چیز کا جدل ہے. اب مرزا قادیانی نے ایک مرزا قادیانی کی کتاب ہے, اس کا ترجمہ ہے, ہم نے اس کو قادیان کے قریب اتارا. یہ لکھا ہوا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِيَانِ, یہ قرآن میں ہے. قادیان الفاظ ہے, یہ سادہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. جہاں سادہ مسلمان ہو, جہاں بیچاروں کو علماء کا ساتھ, بزرگوں کا ساتھ, پیروں کا ساتھ تعلق نہیں, وہاں جا کر ان کو دھوکہ دیتے ہیں. کبھی آپ کو کوئی قادیانی سوال کرے, آپ مفتی شفیق صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہو, آپ کمبر والے سائیں سے سوال کر سکتے ہو, سائیں اس کے بارے میں ہمارا رہنمائی کرے. تو اپنے بزرگوں کے ساتھ جاؤ, سوال پوچھو, ان کا باتوں میں کبھی نہیں آنا. اسی طرح ہم نے اس کو قادیان کے قریب اتارا. یہ کتاب قرآن احمدیہ ہے, صفحہ نمبر 499, صفحہ نمبر 499, خزائن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 593. یہ قادیانیوں کا کتاب خزائن, اس کو کہتے ہیں خزائن روحانی جلد اور احمدی. اسی طرح یہ کب لکھا ہے؟ 24 اگست 1900 میں بحوالہ تذکرہ. یہ حوالہ تذکرہ میں موجود ہے. تذکرہ جو ان کا ہے نا, مرزا قادیانی نے کہا میرے اوپر پنجابی میں بھی نازل ہو گیا, عربی میں نازل ہو گیا, فارسی میں, اور تذکرہ کو قرآن کا مقام مرتبہ دیتے ہیں. قادیانی آپ کے سامنے, ان کو کہہ دو کسی ایک قادیانی کو لے آؤ جو تذکرہ کا حافظ ہو. الحمدللہ ہم محمد عربی کا امتی ہے, ہم محمد عربی کا ماننے والے ہیں. ہمارے جہاں بھی جو بچے قرآن کا حافظ ہوتے ہیں, علم سے لے کر بننا تک سنا. اسی طرح نمبر 2, مرزا قادیانی نے لکھا ہے سچا خدا وہی ہے, سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنے رسول بھیجا. اس نے اللہ تعالیٰ کا توہین کیا قادیانی. یہ کتاب کا حوالہ ہے دافع البلا, سن لے قادیانی, دافع البلا خزائن جلد نمبر صفحہ نمبر 11, خزائن جلد نمبر 18, خزائن جلد نمبر 18 اور خزائن کا صفحہ نمبر 231, وہاں یہ الفاظ موجود. مرزا قادیانی نے کیا کہا؟ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے اپنے رسول قادیان میں بھیجا. اب بتاؤ, اللہ تعالیٰ کا توہین نہیں ہے؟ پھر نمبر 3, مرزا قادیانی نے کیا کہا؟ میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں, یعنی بھیجا گیا ہوں خدا سے اور خبر پانے والا بھی ہوں. اب یہ ایک غلطی کا ازالہ, ایک غلطی کا ازالہ کس کا کتاب ہے؟ مرزا قادیانی کا. یہ کب لکھا گیا؟ 5 نومبر 1901. 5 نومبر 1901. ایک غلطی کے ازالہ صفحہ نمبر 7 پر لکھا ہوا ہے. کتنے صفحہ نمبر کتنا ہے؟ 7 پر. اور اب قادیانی آپ کو دھوکہ دیں گے, کہیں گے ہم آخری نبی محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں. ایسے کہتے ہیں نا, محمد رسول اللہ سے محمد عربی کو نہیں لیتے, محمد عربی کو نہیں لیتے, وہ مرزا ملعون کو لیتے ہیں. آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. کوئی قادیانی آپ لے آؤ, میں اس سے پوچھتا ہوں ان کا دھوکہ فراڈ آپ کے سامنے کس طرح ہوگا. اسی طرح نمبر 4, خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو یعنی ان عاجز کو ہدایت اور دین, حق اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا. یہ کون سا کتاب ہے؟ 40. قادیانیوں کا ہے نا رسالہ 40. 40 نمبر 3. نمبر کتنے؟ 3. نمبر 3
صفحہ نمبر 36 کتنے؟ صفحہ نمبر 36 خزائن جلد نمبر 17 خزائن جلد نمبر کتنے؟ 17 اور صفحہ نمبر 426 یہ قادیانیوں کا خزائن ہے، ٹھیک ہے نا؟ آج تک قادیانی اس چیز کا انکار نہیں کرتے۔ کوئی قادیانی آ کر آپ کو دھوکہ دے کہ ہم مرزا ملعون کو نبی نہیں مانتے تو آپ اس سے لکھوائے کریں، ایک طریقہ کار ان سے گفتگو کا، ان کو کہہ دو جناب ہمیں یہاں لکھ کر دے دو کہ ہم آخری نبی محمد عربی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے، حضور کے بعد قیامت کے صبح تک کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ لکھواؤ۔ لکھوانے کے بعد اب اس سے دوسرا نمبر پر لکھواؤ کہ حضور کے بعد کوئی دعویٰ کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دعویٰ کرے، وہ کذاب دجال لعین ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنہوں نے دعویٰ کیا، مسلمہ کذاب ہو، اسود انسی ہو، طلحہ اسدی ہو، باؤلہ ایرانی ہو، اور مسلمہ کذاب قادیان ہو، مرزا قادیانی نے 1901 میں نبوت کا دعویٰ کیا، لکھ کر دیو کہ مرزا قادیانی بھی کذاب اور لعین تھا اور کافر تھا۔ بے شک کا ہو، زیر کا ایک بوند پی سکتے ہیں، آپ کو لکھ کر نہیں دیتے۔ یہ ان کا چال ہے، اس لیے تمام اہل سنت دوستوں سے اپیل ہے، تمام اہل سنت دوستوں سے، واللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تمام مکاتب فکر کا جماعت، تمام مکاتب فکر، میرا الحمدللہ تمام بزرگوں کے ساتھ تعلق ہے، سائیں کمبر والوں کے ساتھ تعلق ہے، اسی طرح سائیں سجن والوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اسی طرح سائیں مفتی شفیق صاحب تو میرا بہت شفیق ہے، جب بھی جاتا ہوں تو شکارپور میں الحمدللہ وہ تو اتنا شفقت کرتا ہے، اتنا محبت کرتا ہے، وہ ہمارے لیے اطلاع وہ ہے قرب ہے۔ جب بھی کوئی بزرگ آتا ہے پنجاب سے جہاں سے تو وہ کہتے ہیں میرے مدرسے میں لیا، وہ کہتے ہیں میں ہر سال باب رحمت قرآن نمائش ختم نبوت کا دفتر ہے، کہتے ہیں میں وہاں جاتا ہوں، ان کا پاس تمام ختم نبوت کے کتاب ہے، ختم نبوت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا کسی فرقہ واریت سے تعلق نہیں۔ بے شک اس پلیٹ فارم پر اہل تشیع، اہل سنت، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب متفق ہیں، بے شک کسی کا کوئی فرقہ واریت سے تعلق نہیں اس جماعت پر۔ الحمدللہ جب سے بنائے آج تک عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے تمام مکاتب فکر کو لے کر چلا ہے ان قادیانیوں کا خلاف۔ تو آپ سے گزارش ہے، واللہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، شاید ہمارے نماز قبول ہو نہ ہو، بے شک ہمارا یہ روزہ قبول ہو نہ ہو، ہمارے پاس دین کا کوئی ایسی چیز نہیں، ایک چیز ہمارے پاس وہ محمد الرسول اللہ کا محبت، سبحان اللہ، خدا کی قسم ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ آج یہ ملعون قادیانی مرزا ملعون کا ڈانچہ اٹھا کر اس ملعون کا اور ڈانچے کو اٹھا کر گھر گھر لے جاتے ہیں، حضور کے منصب پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس سے، حضور سے ہمارا ہاتھ کو حضور کے دامن سے چھڑا کر اس ملعون کی طرف لے جاتے ہیں۔ واللہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ حضور کے پاس ہمارا اور کچھ نہیں، ہمارا صرف ایک چیز ہے، حضور کے دامن کے ساتھ ہمارا ہاتھ ہے، حضور کے ساتھ ہمارا محبت ہے۔ اس محبت کو چھیننے کے لیے قادیانی پتہ نہیں کیا کیا حربہ استعمال کرتے ہیں، کیا کیا چیز استعمال کرتے ہیں۔ خدا کی قسم پیسے ادھر رہ جاتا ہے، کوٹی ادھر رہ جاتا ہے، دنیا ادھر رہ جاتا ہے، لڑکی کا محبت ادھر رہ جاتا ہے، ویزا ادھر رہ جاتا ہے، جو ہمارے ساتھ جائے گا وہ حضور کے محبت۔ سبحان زندہ باد، زندہ باد، لعنت بے شمار، بے شمار، بے شمار، بے شمار۔ میرے دوستوں، میں واللہ کسی چیز کے لیے نہیں آیا ہوں، میرے ایک اصول ہے،
जहाँ कहीं कोई कादियानी होता है वो सादा मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ मिर्जा मलऊन का तबलीग करता है और उसका दावत देता है और उनके ईमान पर हमला आवर होने का कोशिश करता है, उनको लालच देता है। मैं हर तकरीर में यही करता हूँ, यही कहा करता हूँ कि ये सब कुछ इधर रह जाएगा। बेशक आप मुझे बताओ, कोई बादशाह अपने साथ ये तमाम गाड़ियों को साथ ले गया, पैसे साथ ले गया, कोठी साथ ले गया, क्या ले जाता? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बेशक आदमी जितने भी गुनाहगार हो, एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता है, एक आदमी रोजा नहीं रखता है, एक आदमी कुरान की तिलावत नहीं करता है, मगर मैं बताऊं वो गुनाहगार है। नमाज न पढ़ने का उसको सदा मिलेगा, रोजा न रखने का उसको सदा मिलेगा, शराब पीने को उसको सदा मिलेगा, मगर उसके बावजूद एक उसका ताल्लुक है हुजूर वो आखिर इन गुनाहों इनका सजा होने का बाद जरूर जन्नत में। अगर वो ताल्लुक खत्म हो तो फिर हमारा क्या होगा? बेशक तो आपको पता होगा, मैं 10 साल रब्बा में रह रहा हूँ, 10 साल मुझे पता है कादियानी जब मरता है उनका शक्ल भी तब्दील होता है। बेशक बेशक आपको पता होगा उनका शक्ल तब्दील हो जाता है, बेशक वो देखने का काबिल नहीं होता है। तो मेरे दोस्तों, तो वल्ला खुदा रा आप उनसे बाइकाट बेशक हर किस्म का ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने माल, औलाद, बीवी बच्चे अपने जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न हो। बेशक तो आज अगर किसी की रिश्तेदारी है तो रिश्तेदारी अपने जा, पहले हुजूर बाद में रिश्तेदारी। सुभान अल्लाह। बेशक अगर भाई है पहले मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ, बाद में मेरा भाई है। बेशक तो आप इश्क मोहब्बत, इश्क रसूल का सबूत यही है, खुदा की कसम। जब हम यहाँ अगर किसी मलऊन कादियानी से सलाम करते हैं तो गुंबद खिज़ा में आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख होता है। बेशक हजरत पीर मेर अली शाह गोलवी रहमतुल्लाह अलैह उसने इरादा किया कि मैं आखिरी जिंदगी मदीने में गुजारूं। पता है वाक़या? आपने सुना है? वक़्त ज़्यादा हो गया, आपने सुना है वाक़या? नहीं सुना है। पीर साहब फरमाते कि मैंने आखिरी जिंदगी का इरादा किया कि मैं मदीने में आखिरी जिंदगी गुजारूं। तो मदीने में गया, जिस वक़्त वहाँ गया वहाँ एक बुजुर्ग पहले से मौजूद था। उस बुजुर्ग ने कहा, पीर साहब यहाँ आपका आना कोई फायदा नहीं, आप जाए, हिंदुस्तान में एक फितना उठने वाला है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर हमला होने वाला है। पीर साहब परेशान हो गया। रात आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। सुभान अल्लाह। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अली, मेरे अली, आपका यहाँ रहना फायदा नहीं, आप जाए, हिंदुस्तान में फितना उठने वाला फितना उठा है जो मेरे आदि पर कैंची चला रहा है, मेरे मनसब पर बैठने का कोशिश करता है, जाए। तो पीर साहब कहते हैं, जब सुबह होने से पहले मैं उठा, मेरा नींद उड़ गया, मैंने अपने सामान बांधकर वहाँ से हिजरत किया, वापस आ गया। हिंदुस्तान में जिस टाइम पहुंचा, मिर्जा कादियानी का फितना उठ चुका था, मिर्जा मलऊन ने नबूवत के दावा कर चुका था। पीर साहब कहते हैं, फिर मैंने मिर्जा कादियानी को चैलेंज किया, आओ, अगर तू नबी है, मैं नबी का गुलामों का गुलाम हूँ, आओ मीनार पाकिस्तान पर चढ़ते हैं, और मैं खुदा के कसम मैं नबी के गुलामों का गुलाम हूँ। ऊपर से चलान मारते हैं, जो सच्चा होगा वो बच जाएगा, जो झूठा होगा मर जाएगा। मिर्जा कादियानी फरार हो गया। मिर्जा कादियानी को, मिर्जा कादियानी का एक उसका आदमी था, उसका नाम था हकीम नूरुद्दीन, वही चला रहा था मिर्जा कादियानी को। जिधर चलाना था हकीम नूरुद्दीन चलाता था। तो हकीम नूरुद्दीन ने कहा, पीर मेर अली शाह को लिखना नहीं आता है, पीर मेर अली शाह को तहरीर करना नहीं आता है, इसको या तहरीरी मुकाबले के लिए चैलेंज करो। मिर्जा कादियानी ने कहा, आओ मेरे साथ तहरीरी मुकाबला करो।
تو میرے دوستو پیر صاحب نے کہا آؤ میں محمد الرسول اللہ کے غلاموں کا غلام ہوں. آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہو, کاپی لے آؤ, قلم لے آؤ. کاپی پر قلم رکھتے ہیں, قلم خود لکھ لے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کاپی لے آؤ, قلم بھی لے آؤ. قلم کاپی پر رکھتے ہیں, قلم خود لکھ لے. میرے دوستو پیر میر علی شاہ نے ڈنگے کے چوٹ پر کہا آؤ. مرزا قادیانی فرار ہو گیا. مرزا قادیانی کہتے تھا کہ جناب پیر صاحب کے ساتھ پٹھان ہے, مجھے ماریں گے. ہاں نہیں آیا, نہیں مرنے دم تک پیر صاحب کا مقابلہ نہیں کیا. الحمدللہ پیر میر علی شاہ صاحب نے ہر موقع پر ان کا مقابلہ کیا. بے شک. تو میرے دوستو آپ سے یہی اپیل ہے, خدا را ہم کسی کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ جاؤ کسی کو مارو. بے شک. ہمارا ایک اصول ہے, ہمارا ایک جماعت ہے. ہم نے کسی کو آج تک یہ نہیں کہا کہ جاؤ اس کو مارو. ہم نے ہمیشہ قانون کے دائرے میں کام کیا, قانون کے دائرے میں کام کیا, قانون کے دائرے میں رہ کر کام کیا. اگر کوئی قادیانی تبلیغ کرتا ہے ہم نے ہمیشہ قانون کے دروازے پر جا کر دستخط کیا. اگر قانون حرکت میں نہیں آیا ہم نے تمام مکاتب فکر کا علماء کو جمع کیا, پھر دوبارہ ہم نے قانون کے دروازے پر کیا. ہمارا اصول یہی ہے, قادیانی تبلیغ نہیں کر سکتے, بے شک. یہ قانون میں درج ہے. 298C 298B کے تحت تعزیرات پاکستان قادیانی تبلیغ نہیں کر سکتے. جہاں کہیں تبلیغ کرتے ہو نظر آئے تو آپ قانون کو, انتظامیہ کو چلا دیں. ہمارا کام کیا ہے؟ قانون کا ماتحت کام. بے شک. یہی کام ٹھیک ہے نا. یس. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کسی کو مارو, کسی پر ہاتھ اٹھاؤ. یہ ہم نے کسی کو ترغیب نہیں. نہیں دیا. ہم نے کیا ترغیب دیا؟ قانون کے دائرے میں کام. کس کے دائرے میں؟ قانون کے بعد. قانون کا. اگر کوئی قادیانی تبلیغ کرتا ہے تو آپ قانون کے انتظامیہ کو چلا دیں. اگر کوئی قادیانی قربانی کرتا ہے آپ انتظامیہ کو چلا دیں. اگر کوئی قادیانی عبادت گاہ بنا رہے ہیں آپ انتظامیہ کو چلا دیں. یہ کام ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. بے شک. الحمدللہ ہمارے جماعت سن 1949 سے لے کر آج تک اپنے اس دائرے میں کام کرتے ہوئے نظر آئے. ہر لحاظ سے ہم نے ان کا مقابلہ کیا. الحمدللہ چھوٹے کورٹ سے, ہائی کورٹ سے, سپریم کورٹ تک ہم نے ان کو شکست دی. بے شک. اسی طرح پاکستان کی عدالت سے لے کر کیمبیا کی عدالتوں پر ہم نے ان کو شکست دی. بے شک. تو ہم قانون کے دائرے میں رہ کر ان کا مقابلہ کریں گے. اور ان سے بائیکاٹ کرو گے انشاءاللہ. اور ان کے ساتھ لین دین ختم کرو گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پیر میر علی شاہ گولوی زندہ باد. پیر میر علی شاہ گولوی زندہ باد. سید ابو الحسنات قادری زندہ باد. پیر شریعت سید عطا اللہ شاہ